کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس بجلی سے آپ کا گھر روشن ہوتا ہے وہ قدرت کا تحفہ ہے یا ایک خاموش تباہی؟ وہ توانائی جو فوری ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، کیا وہ واقعی ہمیں بچا رہی ہے یا ہمیں مستقبل کے اندھیرے کی طرف دھکیل رہی ہے؟ کم لاگت، تیز پیداوار اور آسان ٹیکنالوجی، یہ سب سن کر تو لگتا ہے جیسے نان رینیویبل سورسز ہی سب کچھ ہیں۔ لیکن کیا ہم ان کے سائے میں آہستہ آہستہ اپنا ماحول، اپنی فضا اور اپنی زمین کھو رہے ہیں؟ رینیویبل یا نان رینیویبل، آپ کے خیال میں پاکستان کو کس راستے کا انتخاب کرنا چاہیے؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آج ہماری بات چیت کا موضوع ہوگا ایڈوانٹیجز آف نان رینیویبل سورسز۔ اس انرجی سورس کو استعمال کرنے کے لیے کم انیشل انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی آغاز میں زیادہ پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ فوراً ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے مؤثر ثابت ہوتی ہیں کیونکہ ان کی تعمیر میں رینیویبل سورسز کے مقابلے میں کم وقت درکار ہوتا ہے۔ اسی طرح الیکٹرسٹی کو بڑے پیمانے پر پیدا کیا جا سکتا ہے کیونکہ ایڈوانسڈ انجینئرنگ جیسے کہ بگ ڈیمز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایگزسٹنگ تکنیک اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ایکسٹرا ریسرچ کاسٹ سے بچا جا سکتا ہے۔ اب ہم ڈس ایڈوانٹیجز پر بات کرتے ہیں۔ یہ انرجی سورسز نان رینیویبل ہیں، یعنی ایک دن ختم ہو جائیں گی اور طویل مدتی استعمال کے لیے ڈیپینڈیبل نہیں رہیں گی۔ مزید یہ کہ یہ ماحول کو نقصان پہنچاتی ہیں اور ایسڈ رین یا گلوبل وارمنگ جیسے مسائل کا باعث بنتی ہیں۔ ایسڈ رین درختوں اور ایکواٹک لائف کو شدید نقصان پہنچا دیتا ہے۔ دوسری طرف نیوکلیئر پاور کے نتیجے میں ریڈیو ایکٹیو ویسٹس پیدا ہوتے ہیں جو ہزاروں سال تک خطرناک رہتے ہیں اور انہیں انڈر گراؤنڈ سیفلی سٹور کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ فاسل فیولز کی قیمت میں مڈل ایسٹ کے کانفلکٹس کے باعث مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس سے پاکستان کو آئندہ زیادہ آئل امپورٹ کرنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان پروجیکٹس کی ایکسپینسو مینٹیننس اور فیول کاسٹس کی وجہ سے انہیں طویل مدت میں مہنگا تصور کیا جاتا ہے۔ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز اسٹیٹ اونڈ تھرمل اسٹیشنز یعنی آزاد توانائی پیدا کرنے والے ادارے کے مقابلے میں زیادہ قیمت وصول کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ گیس کٹس یعنی گیس کی بندش کے باعث انڈسٹریل اور پاور سیکٹر دونوں میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں جس سے گیس تھرمل اسٹیشنز پر مکمل ڈیپینڈ کرنا قابل بھروسہ نہیں رہتا۔ آج ہم نے نان رینیویبل انرجی کے فائدے اور نقصانات پر بات کی۔ آغاز میں کم پیسے سے شروع کرنے اور فوری ڈیمانڈ پورا کرنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ الیکٹرسٹی بڑی مقدار میں بنائی جا سکتی ہے وداؤٹ بگ ڈیمز، یعنی ایگزسٹنگ ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے، مگر اس کے نقصانات بھی ہیں۔ یہ انرجی ختم ہو سکتی ہے اور انوائرمنٹ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ایسڈ رین اور گلوبل وارمنگ جیسے مسائل پیدا کرتی ہے۔ نیوکلیئر پاور سے ریڈیو ایکٹیو ویسٹس بنتے ہیں جو ایئرز تک خطرناک رہتے ہیں۔ فاسل فیولز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ کانفلکٹ کی وجہ سے ایکسٹرا کاسٹس آ جاتی ہیں۔ انڈسٹریل اور پاور سیکٹر میں گیس کٹس بھی مسائل کا باعث بنتے ہیں۔ کوسچن 1، نان رینیویبل انرجی کا ایک فائدہ کیا ہے؟ آپشن اے ریپڈ سیٹ اپ، آپشن بی لو کاسٹ، آپشن سی ہائی ریسرچ، آپشن ڈی لانگ لائف اسپین۔ آنسر 1، آپشن بی لو کاسٹ۔ کوسچن 2، نان رینیویبل سورس کا ایک نقصان کیا ہے؟ آپشن اے ایکو سیف، آپشن بی ایسڈ رین، آپشن سی کوئک بلڈ، آپشن ڈی چیپ فیول۔ آنسر 2، آپشن بی ایسڈ رین۔ کوسچن 3، کون سا فیکٹر فاسل فیولز کی قیمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے؟ آپشن اے مارکیٹ ڈیمانڈ، آپشن بی لو سپلائی، آپشن سی کانفلکٹ، آپشن ڈی ہائی ییلڈ۔ آنسر 3، آپشن سی کانفلکٹ۔